وسلم على سيدنا مولانا محمد رسول النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعاملا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز محترم حاضرین گرامی قدر، اللہ کریم کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ جس کی توفیق اور ہدایت سے آج ہم ایک عظیم مہینے کے عظیم دن میں اللہ رب العزت کے اس مبارک گھر میں، اور اس سے بڑھ کر سعادت یہ بھی ساتھ ہوں کہ حضرت دیوان حضوری رحمۃ اللہ علیہ کے قرب میں یہاں میں بیٹھے. یہ اللہ رب العزت کا کرم اور اس کا فضل ہے جس نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان مبارک کی صورت میں یہ عظیم گھڑیاں، یہ عظیم ساتھ عطا فرمائی. یہ جو عظیم مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے، اللہ رب العزت اس کے لیے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ عظیم برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور پھر اس مہینے میں یہ عظیم دن یوم جمعہ ہم میں سے اکثر آباد یہ جانتے ہوں گے کہ دنوں میں تو سارے دن ہی برکت والے ہیں. سب دنوں کو اللہ رب العزت نے مختلف نسبتوں کے ساتھ اور مختلف حوالوں کے ساتھ برکتیں، رحمتیں، مقام اور بلندیاں عطا فرمائی. بعض اوقات ہمارے جو کچھ لوگ ہیں وہ کچھ دنوں کو منحوس قرار دیتے ہیں کہ شاید یہ فلاں دن، جیسے عام ایک بات ہے کہ منگل کے دن کے حوالے سے کہتے ہیں سفر نہ کریں، یہ بڑا منحوس دن ہوتا ہے. تو ایسی کوئی بھی روایت دین اسلام میں موجود نہیں ہے، کیونکہ ہر دن اللہ کا دن ہے اور ہر دن اللہ رب العزت اپنی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے. اور پھر جو نبی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جو سب سے عظیم برکت اور رحمت والی گھڑیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اس کی زندگی میں جب اس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کم و بیش
23 سال کا عرصہ ایسا ہے کہ جس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا. اس 23 سال کے عرصے میں نہ سوموار کا دن رہا، نہ منگل کا دن پیچھے رہا، نہ بدھ کا رہا، نہ جمعرات، نہ جمعہ، نہ ہفتہ، نہ اتوار. کوئی دن بھی ایسا دنوں میں ایسا نہیں کہ جس دن تاجدار کائنات پر اللہ نے وحی نازل نہ کی ہو. تو جس دن اللہ رب العزت کی وحی اپنے نبی پر نازل ہوتی ہے، سن لیجیے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے برکت والا دن ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو دنوں میں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس کو منحوس قرار دیا جا سکے. سب دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور سب دنوں کی نسبت اللہ رب العزت نے مختلف اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے ولیوں کے ساتھ، اپنے اولیاء کے ساتھ اور ان کے تبرکات کے ساتھ منسوب کیے ہوئے. تو یہ جو جمعہ کا دن ہے، جو عرض کرنے کا مقصد ہے، ویسے تو سارے دن بڑے عظیم ہیں، مگر جمعہ کا دن ہے، اس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ تو سید الایام، کہ اے میرے امتیوں، یہ جو جمعہ ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے. اور پھر فرمایا ایک روایت کے اندر آقا کریم نے کہ جمعے کی فضیلت تمام دنوں کا ایسے ہے. ویسے تو سارے دن میں نے کہا جیسے عظیم ہیں، مگر جیسے سارے نبی عظیم ہیں، اور مگر ان سارے نبیوں نے 1,40,000 انبیاء میں تاجدار کائنات کا مقام سب سے بلند ہے. اسی طرح حضور نے ساتھ مثال دی، فرمایا لوگوں سنو، جمعے کی فضیلت باقی دنوں پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمام انبیاء پر ہے. اور پھر جمعے کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غرباء کا اور مساکین کا حج قرار دیا ہے کہ میری امت کے جو غرباء، جو مساکین، جو حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے، جو میرے گھر اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرنے کی سعادت نہیں رکھ سکتے، جو حج اور عمرے کے لیے نہیں جا سکتے، فرمایا کہ وہ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ اچھی طرح باوضو ہو کر، نہا دھو کر، خوشبو لگا کر اللہ کی جامع مسجد میں آ جائیں. وہ جو ہی جمعہ کی نماز ادا کریں گے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انہوں نے مقبول حج کیا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر کیا ہے. یہ ساری برکتیں، یہ ساری نعمتیں، یہ سارے مقامات اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر کیا. یہ ان کی برکت سے واضح مکرم اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. یہ جو مبارک مہینہ ہم گزار رہے ہیں، اس مبارک مہینے رمضان مبارک کو بھی کئی ہستیوں کے ساتھ نسبت حاصل ہے. اس میں جو ایک ہستی جس کا آج میں ذکر کرنا آپ کے سامنے اور آپ کی سماعتوں کو اس سے لبریز کرنا چاہتا ہوں، وہ سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ عرب اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. آپ کا جو یوم وصال ہے وہ 10 رمضان مبارک. اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی خواتین کو بھیجا اور قیامت تک جو بھیجے گا، ان میں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 خواتین ایسی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ کے درمیان جب آ گئے تو آپ نے ایک چھوٹی سی چھڑی لی اور چھڑی سے زمین کے اوپر 4 لکیریں ایسے بنائی. 4 لکیریں بنا کر پوچھا ہے صحابہ پتہ ہے یہ کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تو حضور کی طرف رجوع کرتے. ہو سکتا ہے ہم کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ حضور کی منشا کے خلاف ہو، حضور کی کوئی اور چاہت ہو، ہم اور کوئی کہہ دیں. کہہ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ 4 لکیریں لگی ہیں اور کیا ہے؟ نہیں، ادب کا بھی یہ مقام تھا. کہا یا رسول اللہ آپ اور آپ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. یا آپ نے یہ کیا اس میں حکمت ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ یہ جو میں نے 4 لکیریں بنائی ہیں زمین کے اوپر، یہ در حقیقت میں نے نشاندہی کی ہے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی خواتین ہیں ان میں سے 4 کو میں نے سب سے زیادہ بلند مقام عطا کیا. اور فرمایا کہ ان میں سے پہلی جو خاتون ہے وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا. فرمایا دوسری جو خاتون ہے حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
فرمایا تیسری جو خاتون ہے وہ حضرت مریم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، اور چوتھی فرمایا کہ وہ خاتون کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی پرورش کی حضرت آسیہ ہے۔ فرمایا کہ ان چار خواتین کو اللہ رب العزت نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ عزیز مکرم، اللہ رب العزت نے جو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا، اگر ہم سیرت کی نگاہ سے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ابھی آپ نے اسلام نہیں لایا، اسلام ابھی پھیلا نہیں، ورنہ تو سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون حضرت خدیجہ کبریٰ، پہلی خاتون جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور نہ صرف خاتونوں میں سے خواتین میں سے بلکہ پہلی جو شخصیت ہے جنہوں نے تاجدار کائنات کے حق پر اسلام کو قبول کیا وہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا کیونکہ اسلام ابھی پہلا ہی نہیں، تاجدار کائنات نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، تو آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار اس مقام پر تھا کہ سارے عرب کے لوگ، سارے مکہ کے لوگ آپ کو طاہرہ کے لقب سے جانتے تھے۔ آپ کا لقب بھی طاہرہ رکھ دیا کہ اتنی پاک باز خاتون ہے کہ ابھی اسلام قبول بھی نہیں کیا، مگر اخلاقیات کا وہ عظیم معیار آپ کے اندر اللہ رب العزت نے رکھ دیا تھا کہ آپ کو طاہرہ کا لقب عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عزیز مکرم، پھر آپ کی والد گرامی جو حضرت خویلد تھے وہ ایک بڑے عظیم تاجر تھے، بہت بڑے مکہ کے تاجر تھے۔ آپ کا وصال ہوا اور آپ کے وصال کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ نے خود تجارت کے سارے انتظامات کو سنبھال لیا۔ اب اندازہ کیجیے کہ خاتون ہونے کے باوجود آپ نے اتنی بڑی تجارت کا نظام اکیلے سنبھالا، اور پھر آپ نے آگے ملازمین رکھے دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ حضرت نفیسہ جو آپ کی ایک کنیز تھی وہ پردے میں رہ کر حضرت خدیجہ اوپر والے مقام میں ہوا کرتی تھی، اس وقت بھی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے بعض روایات میں 2 منزلہ اور بعض روایات میں 3 منزلہ مکان اس وقت بھی آپ کا موجود تھا۔ اتنی بڑی بات ہے اور اتنی بڑی بات ہے حضرت خدیجہ کبریٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اوپر والی منزل پہ تشریف رکھتی اور کنیزوں میں سے حضرت نفیسہ جو آپ کی کنیز تھی ان کو نیچے بھیجا کرتی کہ مردوں کے ساتھ تجارت کے معاملات میں ڈیل کر سکتے۔ اور پھر آپ نے حضرت میسرہ جو آپ کے غلام تھے ان کو آپ نے منتخب کیا ہوا تھا کہ تجارت کا مال لے کر آپ ہو جائیں گے اور بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ وہ ڈیلنگ کریں۔ عزیز مکرم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی در پرورش پا رہے تو آپ کو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کی عمر میں شام آپ نے کی تجارت کے حوالے سے آپ کو معلومات دی۔ ایک وہ واقعہ کہ آپ نے سنا ہوگا، ایک وہ واقعہ ہے جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت آشکار ہوتی ہے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت خدیجہ کبریٰ کو پتہ چلا کہ مکہ شہر کے اندر ایک انتہائی عظیم اور برگزیدہ ہستی موجود ہے جن کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انتہائی امانت دار ہے، جیسے حضرت خدیجہ کبریٰ کو اسلام لانے سے قبل ہی طاہرہ کا لقب عطا کر دیا گیا تھا، اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام لانے سے پہلے یعنی بعثت نبوت سے پہلے کفار مکہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے جانا کرتے تھے۔ تو یہ 2 ہستیاں کہ جن کو اسلام سے قبل ہی کفار مکہ نے عظیم ٹائٹل عطا کیے ہوئے تھے، دونوں مکہ میں بہت مشہور تھے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ کو جب پتہ چلا کہ ایک عظیم اور برگزیدہ بندے جن کو صادق اور امین کہا جاتا ہے، کیوں نہ ان کو بھی سامان تجارت دے کر شام کی طرف بھیجوں، اور ساتھ اپنے غلام میسرہ کی ڈیوٹی لگائی کہ ذرا ان کی دیکھ بھال کرنا اور دیکھنا کہ ان کے معاملات کیسے ہیں۔ حضرت میسرہ نے عزیز مکرم جو حالات حضرت خدیجہ کبریٰ کے سامنے بیان کیے وہ بڑے ایمان افروز ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شام کی منڈیوں میں اپنا مال تجارت فروخت کرتے ہیں تو وہاں پر بڑے بڑے تاجر جو شام کے تھے اور دیگر رستوں میں جو تاجر تھے وہ کہتے تھے کہ عزا کی قسم اٹھاؤ، لات کی قسم اٹھاؤ، منات کی قسم اٹھاؤ کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ خالص ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے نہیں، میں نہ لات کی قسم اٹھاتا ہوں، نہ عزا کی قسم اٹھاتا ہوں، نہ منات کی قسم اٹھاتا ہوں،
میں کسی کی قسم نہیں اٹھاتا، میں بغیر قسم کے کہتا ہوں کہ یہ مال خالص اور سچا ہے، سبحان اللہ، یہ مال خالص ہے، میں کسی کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اگر مال لینا ہے تو لے لو، میری زبان پر اعتبار کرو اور مال لے لو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک گچھا یہاں سے ہمیں ملا جو حضرت میسرہ نے کہا، پھر حضرت میسرہ نے کہا کہ وہ منظر بھی میں نے دیکھا کہ تاجدار کائنات کے الفاظ کہتے ہوئے گزرتے جاتے تھے کہ محمد کسی کی قسم نہیں اٹھائے گا، کسی خود کی قسم نہیں اٹھائے گا، اگر کسی نے مال لینا ہے تو لے جائے، نہیں لینا تو نہ لے جائے۔ تو شام کے جو تاجر تھے وہ لائنیں اور قطاریں بنا کر تاجدار کائنات کے پیچھے پیچھے چلے جاتے تھے اور کہتے ہیں بڑا کوئی عظیم تاجر آج مکہ سے آیا ہے، بڑا کوئی ایماندار تاجر آیا ہے، بڑا امین اور صادق تاجر آیا ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اتنی خصوصیات عطا کی ہیں۔ اور پھر ایک وہ واقعہ بھی ہے کہ جب حضرت میسرہ جب آپ نے اسلام لے آئے اور تاجدار کائنات علیہ السلام کے ساتھ تھے تو سفر کے دوران آپ نے ایک درخت کے نیچے قیام کیا۔ اس درخت کے نیچے جب آپ نے قیام کیا تو سامنے اس درخت کے بالکل سامنے ایک عیسائی راہب تھا، اس کا حجرہ تھا، وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور کئی عرصے سے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ وہ فلاں شخص جو ہے آیا اور درخت کے چھاؤں میں جا کر بیٹھ گیا ہے تو وہ اپنے حجرے سے بھاگتا ہوا باہر آیا، آ کر سیدھا میسرہ کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ شخص جو درخت کی چھاؤں میں بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا کہ یہ عرب کے دائی امین اور صادق شخصیت ہے جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ تجارت کی غرض سے شام گئے تھے اور اپنا مال بیچ کر واپس آئے ہیں اور رستے میں عامر انہوں نے قیام کیا۔ تو عیسائی راہب نے میسرہ جو حضرت خدیجہ کبریٰ کے غلام تھے ان کو کہا کہ میری بات کی غور سے سن لینا، یہ جنہیں تم عام شخص کہہ رہے ہو یہ عام شخص نہیں ہے، میں نے اپنی عیسائیت کی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے اور اس سے پہلے یہودیت کی تمام کتابوں کا بھی میں نے مطالعہ کیا ہے، تورات کے اندر بھی یہ موجود ہے اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ ہمارے تمام راہبوں نے نجومیوں نے جو نشانی بتائی تھی وہ نشانی یہ ہے اور اس نشانی کو دیکھنے کے لیے میں آج تک اس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ جو درخت سامنے نظر آ رہا ہے یہ کوئی عام درخت نہیں ہے، اس کے بارے میں یہودیوں کی بھی تمام روایات موجود ہیں، عیسائیوں کی بھی تمام روایات موجود ہیں کہ اس درخت کے نیچے ان دنوں میں جو شخص آ کر بیٹھے گا اس کو اللہ رب العزت تاجدار کائنات کا لقب عطا فرمائے گا، اس کو خاتم الانبیاء بنائے گا، وہ تمام نبیوں کا خاتم ہوگا، وہ سب سے آخر آنے آئے گا اور تمام نبیوں کو جو 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں ان کو اتنی ساری عطا کی ہوگی جتنی شاید اللہ رب العزت اس نبی کو عطا فرمائے۔ تو اس کا خیال رکھنا یہ محمد بن عبداللہ کی عام شخصیت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی آخری نبی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ نبی اپنی نبوت کا اعلان کریں گے اور عیسائی راہب نے کہا کہ اللہ رب العزت کاش میری اتنی عمر کرتے کہ وہ وقت آئے وہ میرے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ یہ عظیم واقعہ بھی اس جو سفر ہے حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میسرہ کے ساتھ اس میں بھی یہ ملتا ہے۔ تو حضرت مکرم پھر آپ دیکھیے کہ اتنی مالدار کا خود حضرت خدیجہ کبریٰ آپ کو جب کہ اتنے احوال اور واقعات حضرت میسرہ نے آ کر سنائے، حضرت خدیجہ آ کر پوچھتی کہ بتاؤ کیسے انہوں نے اپنا مال بیچا، تو جواب میں حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ نہ پوچھے انہوں نے مال کیسے بیچا، مجھ سے یہ پوچھے کہ وہ بیٹھا کیسے کرتے تھے، وہ چلا کیسے کرتے تھے، وہ گفتگو کیسے کرتے تھے، ان کا اخلاق کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بے شک مجھے آپ نے غلام کے طور پر ان کے ساتھ بھیجا ہے مگر انہوں نے مجھ سے ایسا سلوک کیا جیسے میں ان کا سگا بھائی۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم مقام اور مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کے حوالے سے۔ اور پھر جب آپ کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی حضرت خدیجہ کبریٰ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک 25 برس کی، تو آپ نے صادق اور امین کے اس عظیم مقام پر جب اس شخصیت کو دیکھا تو ان کے نکاح کا پیغام ملا۔ حضرت نفیسہ کو کہا جو ان کی غریب تھی کہ جاؤ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے زوجیت کا پیغام دے دو کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو عزیز مکرم اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کا ایک جھلک اس طرف بھی دیکھیے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ جو مکہ کی ایک عظیم تاجر تھی اور سب سے مالدار خاتون تھی، اور وہ جب کسی کو رشتے کے لیے دعوت دیتی تو کون شخص جو انکار کرتا، مگر تاجدار کائنات کی تربیت، آپ کا اخلاق اور آپ کے کردار کا یہ پہلو دیکھیے
کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے میں اپنے چچا حضرت ابو طالب سے اس بات کا مشورہ کروں گا، اگر انہوں نے مجھے اجازت دے دی تو پھر میں حضرت خدیجہ کبریٰ سے نکاح کروں گا۔ پھر آپ نے مشورہ کیا حضرت ابو طالب سے، تو آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ آپ ضرور حضرت خدیجہ کبریٰ سے نکاح کیجیے۔ حضرت مکرم پھر وہ نکاح ہوا۔ پھر ایک دیکھیے وہ وقت بھی آیا جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حضرت خدیجہ کبریٰ نے، جب وہ شروع کے دن ایسے تھے کہ جب آپ انتہائی مالدار خاتون تھی، آپ کے پاس نہ زر کی کمی تھی، نہ زمین کی کمی تھی، نہ دولت کی کمی تھی، کسی چیز کی کمی نہ تھی، مگر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ بچا۔ اسلام کی خاطر آپ نے وہ قربانیاں دی کہ جو تاریخ میں سنہری حروف کے ساتھ ختم کی جا رہی ہے۔ جب آپ تاجدار کائنات علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں تو روایات میں آتا ہے کہ ظہر کا وقت تھا، ظہر کے وقت آپ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا سارا مال جمع کیا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ میرا یہ سارا مال آپ کا ہے، اس کو اسلام کی خاطر قربان کر دیجیے۔ ظہر کا وقت تھا اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا عالم بھی دیکھیے۔ روایات میں آتا ہے کہ ظہر کے وقت حضرت خدیجہ کبریٰ نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں نثار کر دیا اور اصل سے پہلے تاجدار کائنات نے تمام مال و ربا اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ فرمایا یہ میرا مال بھی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا مال ہے، اس کی مخلوق کا مال ہے۔ عزیز مکرم، وہ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب انتہائی مالدار خاتون تھی اور 20 کنیزیں حضرت خدیجہ کبریٰ کے گھر میں کام کیا کرتی تھی، 20 کنیزیں، اتنی کیا منصب والی خاتون تھی۔ مگر ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب غار حرا میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تشریف لے جاتے اور آپ پر وحی کا نزول ہوتا، اور ایک وہ وقت بھی ذرا اپنے چشمے تصور میں لائیے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ گھر سے نکلتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کھانا دے کر آؤں، اور آپ کی قمیض مبارک پر پیمند لگے ہوئے، آپ کی قمیض مبارک پر پیمند تھے، کفار نے سب کچھ لوٹ لیا تھا، اسلام کے دشمنوں نے آپ کی حالت دگرگوں کر دی تھی، آپ کی قمیض مبارک پر پیمند تھے اور آپ نے اپنے سر مبارک پر تاجدار کائنات کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی غار حرا میں۔ ادھر آپ گھر سے نکلتی ہیں، ادھر جبریل امین تاجدار کائنات کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر غار حرا کی طرف آ رہی ہیں، ان کے آنے سے پہلے میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ تاجدار کائنات رسول اللہ کو میرا سلام کہنا اور کہنا خدیجہ کبریٰ آ رہی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف سے ان کو سلام پیش کر دیجیے۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ اللہ کا سلام پیش کر دیجیے، اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام کہ حضرت خدیجہ کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی عظیم خاتون، پھر جب آپ کا مثال ہوتا ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال کہتے ہیں، کہ یہ وہ عام سال نہیں ہے، یہ غم کا سال ہے۔ اور پھر جب آپ کا وصال ہو جاتا ہے، آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی آخر دم تک تاجدار کائنات نے حضرت خدیجہ کبریٰ کو نہیں بھولا، آخر دم تک نہیں بھولا، آپ کی ایک ایک چیز سے آپ نے محبت کی، کہ آپ اتنا کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ کبریٰ کا ذکر کیا کرتے تھے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی حضرت خدیجہ کبریٰ کی شادی ہوئی تھی تو آپ کی عمر مبارک 25 برس تھی، حضرت خدیجہ کی 40 برس تھی، ان کی جب وفات ہوئی ان کی عمر 65 برس تھی۔ یا رسول اللہ اتنی بوڑھی خاتون، اتنی عمر رسیدہ خاتون، آپ ان کا ذکر ابھی تک نہیں بھولے، اس کے بعد بھی یا رسول اللہ آپ کو اتنی ازواج عطا ہوئی جو کہ جوان تھی، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا، اس سے بات میں متغیر ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کے چشمان مقدس سے آنسو جاری ہوئے اور کہا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تو جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہی ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں، باقی ساری ازواج اس وقت میرے نکاح میں آئے ہیں جب مجھ پر آسودگی کا عالم تھا، دین اسلام پھیل رہا تھا، کوئی مشکلات نہیں تھی، جب ہر چیز وافق مقدار میں موجود تھی، باقی ساری ازواج اس وقت میرے نکاح میں آئی ہیں۔
اے عائشہ جان لو خدیجہ اس وقت میرے نکاح میں آئی ہیں جب میرے پاس ظاہری طور پر کچھ بھی موجود نہیں تھا. انہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کی خاطر قربان کر دیا اور اس حالت میں میرے پاس آئی تھی جب مجھ پر کفار ظلم کر رہے تھے, جب میری پیٹھ پر اوجڑی پھینک رہے تھے, وہ اس وقت میرے نکاح میں آئی تھی اور انہوں نے مجھے حوصلہ دیا. وہ عظیم خاتون ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اور ہماری ماؤں ہماری بہنوں کو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا